نہیں، چونکہ گناہ کرنے کے اسباب اور گناہ کرنے کے طریقے ہمارے پاس اتنے آسانی سے مہیا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ اس سے بچنا بہت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جس لائن میں دیکھو گناہ والے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ شراب اور نشے والی چیزوں کو دیکھے، ہماری نوجوان نسل 15 سال 17 سال 18 20 سال کا بچہ ڈرگس تک لے کر کے نشہ کر رہا ہے اور اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ بھائیوں، ہمارے یہاں پر ایک رواج چل پڑا ہے، ایک دوست کو کوئی ویسن ہوتا ہے دوسرا اس کا شروع کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کو ماننے والے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں ماہر اور ہوشیار ڈاکٹر کی بات کا بہت سارے مسائل میں اعتبار کیا گیا ہے۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کی رائے معلوم کر لو۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے روزہ رکھنے سے اس کی جان چلی جائے گی تو روزہ بھی چھوڑ دو، مت رکھو۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ وضو کرے گا اور وضو کرنے کی وجہ سے بخار زیادہ ہو جائے گا اور جان چلی جائے گی تو وضو بھی نہ کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو، اتنا بڑا ڈاکٹر کے قول کا اعتبار ہے، ہوشیار ڈاکٹر کے قول کا اسلام میں۔ اب سارے ہی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، سارے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں، ساری ہی مشینری کہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمباکو کھانے والے کو ہی کینسر ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیماری دیتا ہے۔ بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس نے بیچارے نے زندگی بھر تمباکو نہیں کھایا ہے پھر بھی اس کو کینسر ہو گیا۔ لیکن جو 100 لوگ کینسر والے ہیں اس کا سروے نکالو گے تو 99 ایسے ملیں گے جو تمباکو والے ہیں اور ایک بغیر تمباکو کا ہے۔ اس کا مطلب زیادہ تر تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، چاہے وہ ماوا ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو۔ مولانا مکی صاحب نے مسئلے میں بیان کیا، سگریٹ اور بیڑی پینا یہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ کعبہ شریف کا گلا پکڑ کر کے بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ میں صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور جیب میں بیڑی پڑی ہے تو یہ توبہ کہاں سے ہوئی؟ یہ تو گناہ ہے۔ اسی طریقے سے تمباکو بدبودار چیز، اس کے کھانے سے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوتی، اس کے کھانے سے رحمت کے فرشتے ہمارے پاس رہتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ تمباکو کے اوپر ہماری نوجوان نسل، ایک دوست ماوا کھا رہا ہے یا تمباکو کھا رہا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے، تیسرا اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ باپ بھی اپنے اولاد کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا، مرد تو مرد، عورتوں میں بھی تمباکو آ گیا، اور عورت تو عورت، نوجوان بچیوں میں بھی تمباکو آ گیا، اور ماں باپ کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ ایک ماوا منگا کر کے باپ بیٹا بیٹی سب کھا رہے ہیں اور اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رہے، ہلاکتی میں ڈال رہے ہیں۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھو، اور اس امانت کا حق اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی محلہ مانگرول میں ایسا خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر کینسر کا مریض نہ ہو۔ جس کے گھر میں یہ بیماری آ جاتی ہے اس کے پورے گھر کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ بہت سارے نوجوان دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں موت لکھی تھی۔ ارے موت تو جب لکھی ہے اس وقت آنی ہے، لیکن کیا کینسر کی تکلیف کوئی کم ہے؟ جس کو کینسر ہوا ان سے جا کر پوچھو کہ ان کو کیا تکلیف اور کیا جلن ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اتنی خطرناک بیماریاں ان تمباکو اور ان بیڑی اور ان جیسی چیزوں سے ہوتی ہے، اور ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ ان نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارو، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان کو چھوڑو، یہ دنیا کی رنگینیاں ہے، اس سے زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ جوئے کی لائن میں دیکھو، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صرف جگار رمنے سے جوا کہلاتا ہے۔ ارے موبائل کے اندر ایسی گیم، ایسی ویب سائٹ، ایسے سافٹ ویئر آتے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر میں، گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا بچہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے جوا کھیل رہا ہے اور حرام کی آمدنی اپنے کھاتے میں جمع کر رہا ہے۔
ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا بچہ تو گیم کھیلتا ہے, ہمارا بچہ تو وہ فلاں سافٹ ویئر نکلا ہے, ایک انگلی روزانہ مار دینے کی, بس 2 سال گزریں گے تو اتنے روپے ملیں گے. اس کی حقیقت تو دیکھو کہ کیا ہے, کہاں سے آوک آ رہی ہے. بہت ساری شکلیں بتائی جاتی ہے نام لے لے کر کے کہ یہ سب جوا کی شکلیں ہیں, یہ جوار کی شکلیں ہیں, یہ جگار ہے, یہ حرام ہے. ہمارے بچے اس طریقے سے روپیے کما رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں اس لقمے کو ڈال رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس جسم کے لیے آگ بہتر ہے جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. یہ تو نوجوانوں کی تعلیم تھی, یہ تو نوجوانوں کے لیے فضیلت تھی, اور آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کس حد تک گزر گئے ہیں, اور ماں باپ کی پیشانی کے اوپر بل نہیں پڑتا. بات تو یہ ہے ہماری بچیاں ہیں, اس پر دین اس تک بہت کم پہنچا ہے بچیوں تک. وہ کبھی کبھار شیر و تفریح کی تمنائیں کرے گی, کبھی بازار میں سے کوئی ایسی چیز خریدنے کی تمنائیں کرے گی جو شریعت کے اعتبار سے گناہ ہے, جہاں جانا شریعت کے اعتبار سے گناہ ہے. باپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی جوان بچیوں کو, اور نوجوان مردوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی جوان بیویوں کو ان غلط جگہ پر جانے سے روکے اور غلط چیزوں کو خریدنے سے روکے. کچھ لوگ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے اولاد کو روکوں, شوہر چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو روکوں لیکن نہیں کر سکتا, اور کچھ تو چاہتے ہی نہیں ہے, جو کرنا ہے کرنے دے, گویا دنیا کے اندر جیسا چاہے زندگی گزارنا ہے, ہمیں مرنے کے بعد کوئی جواب ہی نہیں دینا ہے.